علی امین صاحب عمران خان سے ملاقات کے بعد واپس آ چکے ہیں. سب کا جگری سب کا یار. اب عمران خان ساتھ دیں انشاءاللہ. ہم سب انشاءاللہ لیڈ کریں گے. عمران خان صاحب جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے. تو یہ کرنا صحیح. سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری جو موٹیویشن ہے, انسپریشن ہے, ہمارا لیڈر عمران خان صاحب, ان کا جذبہ ویسے ہی ہے ماشاءاللہ. ان کا جو پاکستان کے لیے سوچ ہے, ایک جو نظریہ ہے ہماری پارٹی کا, اس پہ ویسے ہی ماشاءاللہ ویسے ہی قائم و دائم ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے, پاکستان میں کرپشن ختم ہونا چاہیے, اور رول آف لا ہونا چاہیے, اور جمہوریت کے اندر جو ہے یہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ چوری کر سکے. انشاءاللہ ہم اس نظریے کے مطابق اپنا انشاءاللہ کام جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ ہمارا لیڈر حق پہ ہے, سچ پہ ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا لیڈر بھی انشاءاللہ رہا ہوگا. اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام ہم بنائیں گے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر سکے, کوئی بھی کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے, کسی کے ساتھ بھی اس ملک کے آئین کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے. اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ جس میں ہمارے بچے, ہماری آنے والی نسل محفوظ ہو انشاءاللہ. اس کے علاوہ میری یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ 9 مئی کے اوپر بھی ایک کمیشن بنائیں, انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور یہ جو آپ کے پاس CCTV کی جو فوٹیجز ہیں ان کو منگوائیں. وہ ابھی تک منظریان پہ نہیں آ رہی, تاکہ پتہ چلے کہ ذمہ داران کون ہیں, اس کے بینیفیشریز کون ہیں, اور اس کے ذمہ داران کون ہیں. ہماری خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں, ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے, کچھ رہا ہو گئے, ابھی بھی جیلوں میں ہیں. ان پہ ایک ظلم ہوا ہے, اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور یہ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے سیاست اگر کی ہے, ہم نے ثابت کیا ہے حکومت کے لیے نہیں کی. ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے کہ 2 صوبوں میں ہماری حکومت تھی, لیکن صرف اور صرف پاکستانی عوام کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم نے وہ 2 حکومتیں چھوڑی. ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں. میں تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے. میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ عمران خان کا ساتھ دیں, آپ عمران خان کا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ لیڈ کریں گے. عمران خان صاحب جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے, وہ لیڈ کریں گے, اور ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی. گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کو مبارکباد وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر, یہ بتائیے گا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آپ مرکز کے ساتھ لڑائی کے موڈ میں, اور جو حلف برداری ہوئی ہے وزیر اعظم کی اس میں بھی آپ نہیں آئے, اور آپ مسلسل جو آپ کے بیانات آ رہے ہیں وہ مرکز کے خلاف ہی آ رہے ہیں تقریباً. تو کیا وجہ ہے, یہ تاثر کیوں پھیل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ پاکستان ہمارا ہے, اس پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں. اب مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت بیٹھی ہے, جو بیٹھ چکی ہے, اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وہ زیادہ منع ہوا ہے, میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت, وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا. میرا ضمیر بات کو نہیں مان رہا, لیکن میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے. میرا ایک صوبہ ہے, عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ, عمران خان نے مجھے وہاں پہ وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے, میں وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں. میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں, اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ, میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح, اپنا حق بھی مانگوں گا, پلیز کمپلیٹ کرنے دیں, اپنا حق بھی مانگوں گا صوبے کا. اور اس حد تک میری ان کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے. باقی جو ہمارے نظریاتی اور سیاسی اختلافات ہیں, وہ رہیں گے, اور ان پہ کھڑا ہونا میرے ورکر کی بھی آواز ہے,
میری بھی آواز ہے, میرے ضمیر کی بھی آواز ہے, میری پارٹی کی بھی آواز ہے, میرے نظریے کی بھی آواز ہے. کیا عمران خان نے کوئی ریکنسیلیشن کا آپ کو کوئی الٹیمیٹم دیا ہے؟ کیا واقعی ریکنسیلیشن کرنے جا رہے ہیں آپ کس کے ساتھ؟ موجودہ حکومت کے ساتھ اور سیٹ اپ کے میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں, بین الصوبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ, ان پہ تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل, اپنی عوام کے مسائل, عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے ان کا, اس پہ تو ہماری وہ بات چیت ہے. باقی اس حوالے سے جو مینڈیٹ چوری کیا, جو انہوں نے پہلے کرپشن کی, یا ان کا جو نظریہ ہمارے نظریے سے نہیں ملتا, اس حوالے سے ہماری کے ساتھ کوئی بھی کس طرح کے نام مساق معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے کئی بار بات کی ہے. اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کو کہا چونکہ اس وقت جو ہے ملک میں معاشی طور پر جو ہے کرائسس کی طرف جا رہا ہے, ملک کو عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کوئی آپ سے مفاہمت کے حوالے سے بات کرنے کی جہاں تک بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے, تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سارا ریکارڈ پوری قوم کے سامنے, میڈیا کے سامنے, کہ جب عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا اس وقت معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہیں. معاشی حالات کو یہاں تک لے جانے والا کون ہے؟ یہی پی ڈی ایم ہے, یہی وزیر اعظم تھا, یہی کوalition گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی ساتھ تھی. ہمیں یہاں تک ہماری عوام کو یہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی ہے کہ ترجیحات, عمران خان کی ترجیحات وہی ہیں جو میں نے اناؤنس کی تھی. پہلے نمبر پہ ہماری ترجیح ہے اپنے صوبے میں کہ ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے, روزگار دینا ہے, عام لوگوں کو ایک ویلفیئر صوبہ بنا کے عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, انصاف دینا ہے, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے, ہمارے جو بنیادی سہولیات ہیں جو ہم نے دینی ہے, اس میں ہیلتھ ہے, ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ 1 رمضان سے شروع کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے جو ایجوکیشن ہے, انفراسٹرکچر ہے, وہ ہماری پریورٹی میں ہے. انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ پرائورٹائز کریں گے. آج عمران خان سے ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوئی؟ امین صاحب یہ بتائیے, عمران خان سے امین صاحب رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا ڈیٹا ہے, احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اور جو بی ایس پی کا ڈیٹا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے, اس کے مطابق ہم 8.5 لاکھ خاندانوں کو فی خاندان جو ہے 10,000 روپیہ دے رہے ہیں. وہ انشاءاللہ 1 رمضان سے وہ شروع ہو جائے گا. رمضان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے اس کرائٹیریا میں نہیں آتے لیکن وہ بھی غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں, انشاءاللہ تقریباً 1,15,000 خاندان کو 10,000 روپے اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پرائس کنٹرول ہے اس پہ ہم کام کریں گے, کیونکہ اگر ہم لوگ پرائس کو کنٹرول کر لیتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے تو میرے خیال میں اگر سرکاری ریٹ کے مطابق چیزیں بازار میں ملنا شروع ہو جائیں تو ہر بازار سستا بازار ہے. پھر عمران خان سے ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے؟ اعلان کیا تھا کہ FIR ختم کی جائے. اور دوسرا یہ بتائیے گا KP کے کابینہ کے بارے سے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل آپ سے وزیر اعظم کے سابق آزاد کشمیر 2 وزیر اعظم آپ سے مل چکے. جب آپ صدر جمہور کشمیر میں تھے اور وہ وزیر اعظم سے ہٹے تھے تو انہوں نے آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے, کیا انہوں نے معافی مانگی ہے آپ سے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میرے اس وقت 2 حالات سے میں گزر رہا ہوں. ایک تو میرے اللہ بخش والد صاحب فوت ہوئے ان دنوں میں, اور ساتھ میں مجھے یہ منصب بھی خان صاحب نے اس کے اوپر مجھے بنایا, وزیر اعلیٰ بنایا, تو لوگ دعا کے لیے بھی آ رہے ہیں, مبارکباد کے لیے بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں کوئی دعا کے لیے آتا ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ جی وہ آپ صاحب نے کیا بولا, کیا کیا, کیا کہا, تو اس لیے دعا کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں. گنڈاپور صاحب, تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ KPK سے اسلام آباد میں کوئی بڑی تحریک لے کے داخل ہونے آ رہے ہیں. ایک یہ دوسرا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو مبینہ دھاندلی ہوئی ہے, اس پہ ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا کوئی احتجاج کی کال دی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے؟ جی انشاءاللہ ہم لوگ پہلے تو پشاور میں یہ اس اتوار والے دن انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے 2 حوالوں سے. ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی, اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک احتجاج ہوگا, پرامن بڑا احتجاج ہوگا, صوبائی لیول کا احتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا. میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری جو بات ہے کیبنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے میری مشاورت ہو گئی ہے انشاءاللہ, کیونکہ عمران خان صاحب یہاں پہ ہم نے 9 سال حکومت گزاری ہے, 9 سال اس صوبے میں. تو عمران خان صاحب یہاں پہ سب کو تقریباً جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کو پتہ بھی ہے, پرفارمنس کا بھی پتہ ہے, لوگوں کی قربانیوں کا بھی پتہ ہے, لوگوں کی پارٹی سے جو ایفیلیشن ہے اس کا بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں. گنڈاپور صاحب یہ بتائیں, اسلام آباد کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی چڑھائی یا اس طرح کی چیز, میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں. بات یہ ہے کہ میرے صوبے کے کچھ حقوق ہیں, اس کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے.
اس کے حقوق کو مانگنے کے لیے میں بالکل اس چیز کا میرا فرض ہے کہ میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں اور ہر حد تک جاؤں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اپنا حق دیا جائے گا. میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا ہوں. میرا جو حقوق ہے صوبے کے وہ مجھے دیے جائیں گے, اور اگر نہیں دیے جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے مینڈیٹ کے مطابق, عوام کی سوچ کے مطابق مجھے پھر ظاہری بات ہے ہر حد تک جانا پڑے گا. کے پی کے اسمبلی میں جو خاتون کے ساتھ بد تہذیبی ہوئی, کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں, اور بینگ اے سی ایم آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے, اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا کوئی ریکنسیلیشن ہونے جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہر خاتون ہماری بہن ہے جو, اور یہ سب جو اسمبلی میں آتی ہیں یہ ساری جس پارٹی سے بھی ہوں ان کا ہمارے پہ عزت کرنا فرض بنتا ہے. یہ جو ایک کنفیوژن بنی ہے میں ذرا کلیئرٹی کر دوں. ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی, ہمارا کوئی ایم پی اے موجود ہی نہیں تھا اسمبلی میں. یہ خاتون جو ہیں ہماری بہن یہ لوٹا لے کے اور گھڑی لے کے آئی اور عوام کو پرووک کیا. انہوں نے خود پہل انہوں نے کی ہے. خاتون ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیں. انہوں نے پرووک کیا, کراؤڈ نے ریئیکٹ کیا. جب ہمیں پتہ چلا اور ہم آئے تو اس وقت ساری کارروائی ہو چکی تھی, ورنہ آپ نکال لیں CCTV آپ کو نہیں مل رہا, 9 مئی والے تو نہیں مل رہے, ہم آپ کو دے دیں گے. جب ہم لوگ آئے یہ ہو چکا تھا. پھر میں نے اس کو بلایا, اسے بات کی, سمجھایا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب مہربانی کر کے آپ ہماری بہن ہیں, آپ ابھی دوبارہ ہال میں نہ جائیں. آپ جائیں گی لوگ پھر آپ کے خلاف نعرے بازی کریں گے. تو انہوں نے میری بات مان لی اور میں نے ان سے ایکسکیوز بھی کیا, باوجود اس کے قصور اس کا تھا. پھر بھی میں نے ایک خاتون ہونے کے ناطے خود ایز وزیر اعلیٰ ان سے میں نے ایکسکیوز کیا کہ میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ خاتون ہیں اس لیے. سر عمران خان کی بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ہماری ہے, ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں. اگر کوئی بات چیت ہوگی اس حوالے سے تو عمران خان صاحب خود موجود ہیں, انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کریں گے.